دوستوں، خواتین کے ایک معروف سرکاری کالج میں انگلش کا پیریڈ تھا کہ ایک طلبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا، باغم باغ اس کے پاس جا پہنچی، بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، بیگ میں رکھے ہوئے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طلبات کی خود تلاشی لی اور پھر انہیں پوری کلاس کی طلبات کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایت کر دی۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ مس تلاشی لینے والی طلبہ بولی، کوثر اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہی تڑک سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ کوثر تڑپ کر بولی، نہیں نہیں مس، میں چور نہیں ہوں، چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ کوثر نے کتابوں کے بیگ کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، نہیں، میں تلاشی نہیں لینے دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے کوثر سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اسے غصہ آیا، ٹیچر نے کوثر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، ابھی اس نے طلبہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، ایک باہر آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پرنسپل تھی۔ نہ جانے کب کسی نے ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے طلبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طلبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو بار آئے تھے، بالفرض مان بھی لیا جائے۔ پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طلبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں تم نے انکار کیوں کیا؟ کوثر خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پرنسپل کا دل طلبہ کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے کوثر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر پھر استغفار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا۔ مگر یہ کیا؟ کتابوں کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا پھولا پچکا ہوا سا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طلبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ کوثر کی ہچکیاں بند گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا، اس میں کھائے برگر، سموسے اور پیزے کے ٹکڑے، نان، کچھ کباب اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کامتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی کوثر کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ کوثر نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں، دیگر 3 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا۔ بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا۔ کالج آنے لگی تو بھوک اور نحاقت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھانا ایک چکن کا پیس پڑا دیکھا، بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے تھڑے پر بیٹھی پیٹ کا دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ ندیوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے۔ اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ
روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک محسوس جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالا جاتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میرے امی ابو کو علم ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔